ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، جب کوئی بندہ شریعت پر اور دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس راستے میں تین چیزیں اس کی رکاوٹ بنتی ہیں. ایک تو ہے انسان کا نفس. وہ انسان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے اور انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش پوری کی جائے. جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی کوئی خواہش پورا کرنے کے لیے، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ضد کرتا ہے، ایسے ہی انسان کا نفس اپنی آرزو کے پورا کرنے کے واسطے انسان کو مجبور کرتا ہے. دوسرا ہے شیطان. یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان انسان کو نیک اعمال سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور آدمی جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کو مزین اور اچھے بنا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ آدمی پھر ان گناہوں کو گناہ نہ سمجھے اور ان گناہوں کی جو سختی ہے، اس پر جو وعیدیں ہیں، انسان کے دل میں یہ سب چیزیں ہلکی ہو جائیں. اس طرح سے شیطان ان اعمال کو مزین کر دیتا ہے. جیسے کہ کوئی آدمی اگر رشوت لیتا ہو تو اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم یہ رشوت جو لے رہے ہو یہ اپنے لیے تھوڑی لے رہے ہو، تمہارے بیوی بچوں کے پالنا یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. تم تو رشوت اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے لے رہے ہو، اس فرض کو انجام دینے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو. اس طریقے سے رشوت کی جو سنگینی تھی،
جو بڑے ہونے کا احساس انسان کے دل میں تھا، شیطان نے اس طرح اس گناہ کو مزین کر کے اس کو کم کر دیا۔ اسی طریقے سے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس موقع کے حساب سے یہ بات کہنا ہی مصلحت کے موافق ہے، جھوٹ کہنا ہی عین مصلحت ہے، ابھی جھوٹ کہنا یہ حقیقت میں جھوٹ نہیں، بلکہ تم جو جھوٹ کہہ رہے ہو یہ مصلحت کے پیش نظر کہہ رہے ہو۔ اس طرح سے آدمی سے مصلحت کہہ کر کے جھوٹ کہلوانا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ انسان ایسے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف گناہ انسان کے دل کے اندر اس کی اہمیت کو، اس سے بچنے کے جذبے کو کم کرنے کے لیے، اس کی سنگینی کی اور اس کی اہمیت کو دل سے گھٹا دینے کے واسطے شیطان مختلف گناہوں کو انسان کے سامنے مزین کر کے اور اچھے انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان بھی مختلف قسم کے ہیں، دنیا دار اور دیندار۔ شیطان کے پاس انسان کو گمراہ کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، وہ ہر آدمی کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا۔ اگر اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا کام نہیں بنے گا، اس لیے کہ دینداروں کے سامنے اگر یہ بات پیش کی جائے کہ تم نماز مت پڑھو تو وہ اس کے چکر میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ نماز کبھی معاف ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے واسطے اس کے پاس دوسری تدبیریں ہیں، وہ ان کے پاس دین کے راستے سے آئے گا اور ایسی چیزیں ان کے سامنے دین بنا کر کے پیش کرے گا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دے گا کہ یہ کام بھی نیک ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس کام سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ بھی دین ہے، تم اس طریقے سے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہو اور اس طریقے سے بھی شریعت پر اور دین پر عمل کر سکتے ہو۔ الغرض ایسے مختلف کام جو دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو دین بنا کر کے ان کے سامنے پیش کرے گا۔ جب دین کے نام پر ان کے سامنے بات آئے گی تو وہ آنکھ بند کر کے اس کی باتوں کو قبول کرتے چلے جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا نام نیک ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیک نہیں، وہ تو شیطان کی ایک تدبیر تھی آپ کو گمراہ کرنے کی، آپ نے اس کی تدبیر کو اپنا لیا اور اختیار کر لیا۔ الغرض انسان کو بھٹکانے کے، گمراہ کرنے کے اس کے پاس بہت سارے راستے اور طریقے ہیں۔ ہر آدمی کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کی جو طبیعت ہوتی ہے، شیطان اسی طبیعت کے مطابق اس آدمی کو گمراہ کرنے کے پیترے اپناتا ہے اور اس راستے سے اس کو گمراہ کرنے کی اور بے راہ کر دینے کی، گناہوں میں ملوث کر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوسری چیز جو دین کے راستے میں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شیطان، اور تیسری چیز وہ انسان ہے، آدمی کے رشتہ دار۔ آدمی چاہتا ہے کہ بہت سارے اعمال شریعت کے مطابق کر لیں، آسان انداز میں اعمال کو پورا کر لیا جائے، لیکن جب آدمی نکلتا ہے پورا کرنے کے لیے ان اعمال کو، دین کے طریقے پر میں اعمال کو پورا کر لوں، شریعت میں ان کاموں کے کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے پر پورا کر لوں، رشتہ دار آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، یہ رسم و رواج خاندان کے اندر چلتے آ رہے ہیں، ہم سے پہلے بڑوں نے کیا، ہم بھی ان کاموں کو کریں گے، تم اس طریقے کو بدل نہیں سکتے۔ جو سلسلہ وار چلتے آ رہے ہیں وہ کام چھوڑ کر کے سیدھا سادہ انداز میں ایک کام کو کر لیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کو کرنا پڑے گا، نکاحوں کے اندر ہو یا کسی بھی عمل کے اندر ہو۔
نکاح کو اسلام کے اندر بہت آسان بنایا گیا۔ آج کل معاشرے کے اندر نکاح سے پہلے کئی چیزیں، نکاح ہو جانے کے بعد کئی چیزیں، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے رسم و رواج کے طور پر اس کو بڑھا لیا۔ تو رشتہ دار آدمی کے لیے دین کے راستے پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور انسانوں کے اندر سے آدمی کے اہل خانہ بھی ہے، گھر والے۔ آدمی چاہتا ہے کہ دیندار طریقے پر اپنا حلیہ بنا لے، لیکن گھر والی کہتی ہے، بعض وقت ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ داڑھی چھوڑ لینا، اپنا حلیہ دیندار بنا لینا، ابھی تمہاری عمر کیا ہے، تم نے کتنی دنیا ابھی دیکھی ہے، بوڑھے ہونے کے بعد میں رکھ لینا، بوڑھے ہونے کے بعد میں اپنا حلیہ دیندار بنا لینا۔ اس طریقے سے گھر والے بھی آدمی کے راستے میں، دین کے راستے پر چلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر سے ٹی وی کو ہٹا دیا جائے، لیکن بچے ضد کرتے ہیں کہ اس کو رہنے دیا جائے، اور بعض وقت ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور بعض وقت اولاد رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس طریقے سے آدمی کے لیے جب آدمی دین کے راستے پر عمل کرنا شروع کرے تو تین چیزیں اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، ایک تو انسان کا نفس، اور دوسرا شیطان، اور تیسرا ہے لوگ اور انسان۔ آدمی ان تینوں چیزوں کو اپنے راستے سے صاف کرے اور ان کے بہکاوے میں، ان کے رکانے سے نہ رکے، بلکہ جو صحیح طریقہ ہے، دین میں جو صحیح راستہ آپ کو دیا گیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے پر آدمی کو اپنی زندگی لانا چاہیے۔ رکاوٹیں تو آتی رہیں گی، آدمی کو ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی جو طریقہ اس کو دے دیا گیا اس پر استقامت کے ساتھ جمع رہے۔ استقامت کے معنی ہے جمنا، کسی چیز پر جم جانا، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ آدمی نے توبہ کر لی، اب بازار کے اندر جائے، گھر کے اندر رہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ میں نے اب اللہ سے صلح کر لی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اور اب میرا نام اعمال گناہوں سے پاک صاف ہو گیا ہے۔ اب ایسی توبہ، اس پر ایسی استقامت آدمی کو دکھانی چاہیے کہ جس کے بعد آدمی اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھے اور نیک کاموں سے اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے، ہمیشہ نیک کاموں کی طرف بڑھتا رہے اور گناہوں سے ہمیشہ کوسوں دور بھاگتا رہے۔ یہ ہے استقامت آدمی کی، جو اپنے اندر آج آدمی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی استقامت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ اے نبی جی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس بات پر آپ جم جائیے، اور جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کریں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے، راستے میں نیند کا تقاضا ہوا، کسی درخت کے نیچے ڈھونڈ کر کے سائے کے اندر سو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، ایک آواز ان کو سنائی دینے لگی۔ انہوں نے جب غور سے سنا تو پتا چلا کہ اس درخت میں سے آواز آ رہی ہے، وہ درخت ان سے کہہ رہا ہے کہ تم میری طرح ہو جاؤ۔ ان بزرگ کا نام تھا سری۔ درخت کہہ رہا ہے کہ اے سری، میری طرح ہو جاؤ۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، ایک درخت مجھ سے کلام کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ میں تیری طرح کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس درخت نے کہا کہ میری طرح ہونے کا یہ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی مجھے پتھر مارتا ہے، میرے طرف کنکر پھینکے جاتے ہیں، تو بدلے میں ان کی طرف پھل لوٹاتا ہوں۔ تم بھی میری طرح سے ہو جاؤ۔ اب اللہ والے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی، وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ بات مجھ سے کہی جا رہی ہے، اور پھر ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ جب یہ اچھی صفت درخت کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنا دیا، جلنے کا ایندھن اس لکڑی کو کیوں بنایا گیا، حالانکہ اتنی اچھی چیز اس درخت کے اندر پائی جاتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب تیرے اندر یہ اچھی بات ہے تو تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا گیا؟ اس درخت نے کہا کہ
کہ یہ اچھی بات تو میرے اندر ہے لیکن اس سے بڑی خرابی بھی میرے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی جھل جاتا ہوں، میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس کی وجہ سے میری جو اچھائی تھی اس برائی نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا اور مجھے آگ کا ایندھن بنا دیا گیا۔ تو استقامت کی یہ خصوصیت ہے اور یہ اہمیت ہے، جس کے اندر استقامت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معین اور مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت کی صفت بہت زیادہ پسند ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب کسی غزوے کے اندر جاتے، دشمن کا سامنا ہوتا، صحیح سے ہتھیار بھی ان کے پاس نہیں رہتے تھے، پورے لشکر کے پاس صرف 2 تلواریں، اور بعض صحابہ کے پاس تو درخت کی ٹہنیاں اور لکڑیاں ان کے ہاتھوں میں تھی، لیکن بڑے بڑے لشکروں کے سامنے جاتے تو ان کے اوپر اس لشکر کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، استقامت کے ساتھ میدان میں جم جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بدر کے میدان میں ہم کھڑے تھے، اس موقع پر جب ہم نے سامنے والے لشکر کے نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، زرے پہنے ہوئے ہیں، ہتھیار ان کے پاس موجود ہے، ہم کو ایسے لگا گویا کہ ہم کو موت کے منہ میں دھکیل دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمتوں کو پست ہونے نہیں دیا، بلکہ ان کو استقامت عطا فرمائی، جمے رہے اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ 313 ہو کر کے بھی 1000 کے اوپر بھاری آ گئے، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ استقامت کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، آدمی کو اپنی زندگی کے اندر استقامت پیدا کرنی چاہیے۔ آدمی جو استقامت کے ساتھ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی گرنے نہیں دیتے، راستے سے بھٹکنے نہیں دیتے اور بے راہ روی کا شکار ہونے نہیں دیتے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ کوئی بچہ ہے، ابھی چلنا سیکھ رہا ہے، باپ جانتا ہے کہ اگر یہ چلنا شروع کرے گا تو کہیں نہ کہیں پہنچ کر کے گرے گا۔ جب بچہ چلنے لگتا ہے تو باپ بالکل تیار رہتا ہے کہ اگر یہ گرنے لگے تو میں فوراً اس کو پکڑ لوں گا، گرنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ جو بندہ دین پر چلنے کے لیے اٹھے گا، صحیح راستے پر چلنے کے لیے قدم بڑھائے گا، اس کے راستے میں 3 گرانے والے موجود ہیں۔ ایک تو خود اس کا نفس موجود ہے، دوسرا شیطان ہے جو اس کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور تیسرے اس کے رشتہ دار اور انسان ہے جو اس کو گرانے کے لیے تیار ہے۔ جب یہ چیزیں اس کو گرانے کے لیے آتی ہیں اور بندہ اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، گرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھ کر کے اس کو منزل تک پہنچاتے ہیں اور اس کو سنبھال لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو یہ صفات عطا فرمائی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ فرعون اس نے اپنی ایک باندی کو سزا دی، اس کی بچی کو بھی ختم کر دیا، اس باندی کو بھی ختم کر دیا جو اس کی خادمہ تھی۔ اس کے بعد جب اپنے محل کو لوٹا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ایک عورت تھی جو محل کے اندر کام کرتی تھی، میں نے اس کو سزا دیا، اس کی بچی کو بھی ختم کر دیا، اور کوئی اس طریقے سے کرے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا۔ ان کی جو بیوی تھی آسیہ، انہوں نے کہا کہ تو نے ایک معصوم بچی کو ختم کر دیا ہے اور ناحق ایک عورت کو بھی ختم کر دیا ہے، اس کا گناہ تجھ کو ہوگا۔ اب وہ فرعون بڑا حیران ہوا، وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے یہ کہا کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو؟ آسیہ نے کہا، حضرت آسیہ نے کہا کہ میں تم کو پروردگار نہیں مانتی، تم ہماری طرح ایک انسان ہو۔ اب وہ بہت زیادہ غضبناک ہو گیا، اپنے دربار کے اندر گیا، درباریوں کو طلب کیا۔ جب اس کے وزیر اور دوسرے مشورہ کرنے والے آ گئے تو ان سب سے کہا کہ میری بیوی بھی ایسا کہتی ہے، یا تو یہ کہ وہ مجھے معبود مان لے اور الہ تسلیم کر لے کہ میں ہی پرستش کے قابل ہوں، یا پھر میں اس کو سزا دے کر کے ختم کر دوں گا۔ آج حضرت آسیہ نے کہا کہ اب میں دین اور اسلام قبول کر چکی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب میں نے اختیار کر لیا ہے، اب واپس جانے کا کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے، جو سزا دینا ہو دو، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ ان کو لایا گیا، بھرے دربار کے اندر کپڑے اتروا دیے گئے اور پھر اس طریقے سے لٹا دیا گیا
کہ محل سامنے تھا اور ان کی نظریں محل پر لگی ہوئی، پھر آہستہ آہستہ کر کے درباریوں کو حکم دیتا گیا کہ آ کر کے ان کا جو چمڑا ہے، جلد ہے، اس کو بدن سے نکال دیا جائے۔ پہلے کپڑے اتروا دیے گئے، اس کے بعد پوری جلد نکلوا دی گئی۔ ابھی وہ زندہ تھی، مرچی منگوا کر کے سارے بدن پر ملوا دیا گیا۔ اسی حالت کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، اے اللہ میری نظروں کے سامنے یہ محل ہے، اس سے بہتر محل مجھے جنت کے اندر عطا فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہونے لگا، آخری گھڑیاں چل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ جب تم یہاں سے جنت میں پہنچ جاؤ گی تو وہاں جا کر کے میری زوجہ کو سلام کہہ دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں تو آپ کی پہلی زوجہ ہوں، میں پہلی بیوی ہوں، اس سے پہلے آپ کی کون بیوی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی اعتبار سے تم میری پہلی بیوی ہو، لیکن اس سے پہلے دو عورتیں جو دنیا سے چلے گئی، حضرت مریم اور حضرت آسیہ، ان دونوں کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر مجھ سے کر دیا ہے اور یہ میری جنتی بیویاں بن کر کے رہیں گی۔ تو یہ مقام استقامت کے ساتھ دین پر جمنے میں، رکاوٹیں آنے پر، تکلیفوں کے آنے پر صبر کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو عطا فرمایا تھا۔ آج ہمارے دین پر، ہماری شریعتوں پر اور ہمارے طور طریقے پر، ہمارے دینی احکامات پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور نکتہ چینی کی جا رہی ہے کہ یہ حکم صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے اور سب کے لیے ایک قانون لانا چاہیے، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ان احکامات کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی شریعت کو رون دیا، اپنی شریعت کو پیچھے ڈال دیا، اسی وجہ سے دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کرتے، استقامت کے ساتھ جمع ہوئے ہوتے اور ان کو عمل کر کے بتاتے رہتے کہ مسلمان اپنے دین کے کتنے پکے ہوتے ہیں، ایک ایک حکم کو سر پر رکھتے ہیں اور اپنی شریعت کو اپنے آنکھوں پر، اپنے سر پر سجانے والے ہوتے ہیں، تو بتائیے کسی کی ہمت ہوتی اپنے کلام کو، اللہ کے کلام کو آگ لگانے کی، ہماری شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی؟ لیکن یہ ہماری ہی کمزوری ہے، ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے اس پر استقامت نہیں دکھائی، ہم نے اس پر عمل کر کے نہیں بتایا، بلکہ اپنی منمانی اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گئے اور اپنے دین کو چھوڑ دیا، بازو رکھ دیا، جس کی وجہ سے دوسروں کو ہمت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو حوصلہ ہو رہا ہے۔ یہ انگلی اٹھانے کا موقع آپ اور ہم نے دیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، تم جس طرح چاہے انگلی اٹھاتے رہو، نہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے خواہشات کو چھوڑو، وقت آ گیا ہے کہ اپنے دین کی طرف واپس لوٹ آ جاؤ، اپنی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شریعت کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔